والیتامی والمساکین۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 22، سورۃ نور 18ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح کا ہے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، منافقوں بدبختوں نے آپ پر تہمت لگائی، تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایام بہت اذیت والے آپ نے گزارے، بڑی تکلیف کے اندر گزارے۔ حکمتاً میرے نبی خاموش رہے، ورنہ میرے نبی کو تو پہلی خبر تھی، حکمت تھی، کوئی مصلحتیں تھی، کیونکہ میں گھر والا ہو کر اپنی بیوی کی اگر پاک دامنی بیان کروں تو وہ اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنی کوئی اور بیان کرے گا۔ اس لیے میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مصلحتاً خاموشی اختیار فرمائی، تو منافقین نے شور برپا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا تھا جس کا نام حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی کفالت کے اندر تھے، تو وہ بھی منافقین کی چالوں اور سائسوں اور ان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہیں کچھ لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں نا، کوئی بات سنتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے۔ تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی منافقوں کی جال میں آ گئے، وہ ان کے ساتھ ہم نوا ہونے لگے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے قسم کھائی، میرا بھانجا ہو کر، میری کفالت میں ہو کر میں خرچ کرتا ہوں اس کے اوپر، طرح طرح کی اس کی ضروریات حاجات پوری کرتا ہوں، اور یہ منافقوں کی چالوں کے اندر آ گیا ہے۔ آپ نے قسم کھائی، فرمایا اگر یہ بات جھوٹی نکلی نا، یہ تہمت ہوئی، تو میں اس کی کفالت بند کر دوں گا، اس کا خرچہ بند کر دوں گا، اس کی حاجت، اس کی ضروریات ختم کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی میں قرآن کی سورۃ نور کی ایک آیت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 18 قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ کتنی؟ 18 قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں ذرا تھوڑی سی لطف کی بات بھی بتا دوں، میری طرف توجہ فرمائیے گا۔ حضرت سیدہ مریم پر تہمت لگی، حضرت سیدہ کس پر؟ مریم پر تہمت لگی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو ان کی پاک دامنی کس نے بیان کی؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں۔ تو فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے گفتگو کی، قال انی عبد اللہ، تو ان کی پاک دامنی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کی۔ اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت زلیخا کے بارے میں لگی، تو ایک شیر خوار بچہ، بعد روایت کے اندر آتا ہے شیر خوار بچہ تھا، اس نے ان کے گھر کا تھا، ان کے رشتہ داروں کا تھا، تو ان کی پاک دامنی اس بچے نے بیان فرمائی۔ اس موڑ پر، ایسے موقع پر اگر میرا رب چاہتا تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی شیر خوار بچے سے دلوا سکتا تھا، یعنی شیر خوار بچے سے دلوا سکتا تھا، فرشتوں کے ذریعے سے بھی دلوا سکتا تھا، درختوں کے ذریعے سے بھی دلوا سکتا تھا، پتھروں کے ذریعے سے بھی دلوا سکتا تھا، اشجار کے ذریعے سے بھی دلوا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاک دامنی نہ پتھروں سے بیان کروائی، نہ درختوں سے بیان کروائی، نہ شیر خوار بچوں سے بیان کروائی۔ اللہ نے حکم دیا، شیر خوار بچوں تم بھی آج خاموش رہو، پتھروں تم بھی خاموش رہو، درختوں تم بھی چپ رہو، اے ملائکہ تم بھی چپ رہو، کیونکہ یہاں میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، یہاں مقام مصطفیٰ کا معاملہ ہے، میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، میرے نبی کی عزت کا معاملہ ہے، میرے نبی کے مقام کا معاملہ ہے، میرے نبی کی عظمت کا معاملہ ہے، سارے تم خاموش رہو، میں ساری کائنات کا خالق مالک رب ہو کر حضرت سیدہ عائشہ کی پاک دامنی میں خود بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی بیان فرمائی یا نہیں بیان؟ ہاں جی۔ تو پھر بات اصل آ رہی تھی، ضمن میں میں نے آپ کو بات بیان کر دی۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کا کھانا بند کر دیا، کفالت بند کر دی، ضروریات بند کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، رشتہ داروں کے حقوق دیکھیے، اللہ قرآن کی آیت نازل کر رہا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى
والمساکین والمہاجرین، جو فضل والے ہیں، مال والے ہیں، وہ دولت والے ہیں، وہ قسم نہ کھایا کریں کہ ہم غرباء اور فقراء اور مساکینوں کو اور رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو کہہ دو جو قسم کھائیے وہ قسم کا کفارہ دے دے، جس طرح کفالت کرتے تھے کفالت کرتے رہ جائیں۔ قسم کا کفارہ دے دے، اپنے بھانجے کی، اپنے رشتہ دار کی جس طرح کفالت کرتے تھے وہ اسی طرح کرتے رہے۔ کتنا پاسداری ہے، آپ اندازہ فرمائیں کتنے حقوق ہیں رشتہ داروں کے اور صلہ رحمی کے۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن پاک کے اندر سورۃ نساء آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، آگے کیا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو تم اس رب سے جس کا تم نام دے کر ایک دوسرے کا کو واسطہ پیش کرتے ہو، اس سے بھی ڈرو، والارحام اور قطع رحمی سے بھی ڈرو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو ہر نکاح کے ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا، عالم دین پڑھتے ہیں نا، جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہے۔ خطبہ جو جس طرح دوسرے خطبے سننا واجب ہے، اس طرح نکاح کا خطبہ سننا بھی، لیکن ہم سنتے ہیں سب گناہگار ہوتے ہیں۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو شادی بیاہ نکاح جو سنت ہے ہم پتہ نہیں کہاں کس طرف چلے گئے، کن خرافات میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات فرمایا آلنوہ ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، فرمایا نکاح کا اعلان کیا کرو اور جب بھی نکاح کرو تو مسجد کے اندر کرو، مسجد کے اندر نکاح کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین جگہ ہوٹل ہے، بازار ہے یا مسجد ہے؟ تو آپ کہاں کرتے ہیں نکاح؟ گلی میں، کوچوں میں، جہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ عہد کر لیں۔ آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنا ہوگا میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح مسجد نبوی میں ہوا۔ میرے نبی آقا دو جہاں کی بیٹی کا نکاح، جس کو آقا دو جہاں نے فرمایا یہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور اگر ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں اگر وہ کنیز بننا چاہتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اس پرفتن معاشرے میں ہم کس منہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری سیرت کیا ہے؟ اگر ہماری مائیں بہنیں خواتین اگر وہ کنیز بننا چاہتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو پھر وہی سنت ادا کریں، وہی ادا کریں، وہی اداؤں کو اپنائیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ادائیں ہیں۔ میرے آقا دو جہاں نے اپنی بیٹی کا نکاح مسجد نبوی کے اندر فرمایا اور کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہم بارک علیہما اللہم بارک فیہما، اے اللہ ان کے اوپر بھی برکت فرما، ان کے اندر بھی برکت فرما۔ آپ کی بیٹی کا نکاح جب مسجد کے اندر ہوگا تو خدا کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور یہ میرے نبی آقا دو جہاں کی سنت ہے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح کہاں کریں گے؟ عہد کر لیں، کہاں؟ مسجد میں۔ حقیقت ہے کئی خرافات سے بچ جائیں گے۔ نکاح میں، شادی میں صرف دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں کا تصور ہے، صرف نکاح کرنا، ایجاب و قبول کرانا، اور دوسرے دن ولیمہ کرنا، بس۔ باقی جتنی ہیں ساری خرافات ہیں، ساری خرافات ہیں۔ ان خرافات سے بچیں، تیل سے بچیں، مہندی سے بچیں۔ حقیقت ہے جتنی آپ تیل، مہندی اور منگنی پر خرچ کرتے ہیں اتنی 10 بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسلام بڑا پیارا دین ہے۔ آپ نے معاذ اللہ مجھے کہنا پڑتا ہے زنا کو آپ نے سستا کر لیا ہے اور نکاح کو مہنگا کر لیا، جبکہ میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کو سستا کرو۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، زنا سستا ہو گیا ہے اور نکاح مہنگا ہو گیا ہے۔ 10 لاکھ نہیں ہے میرے پاس، 5 لاکھ آئیں گے تو بیٹے کی شادی کروں۔ ارے میرے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان دین دیا ہے، مسلمان تم کدھر چلے گئے؟ اپنی بیٹیوں کا نکاح مسجد کے اندر کرو، کیونکہ یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہو رہی تھی خود کھڑے ہو کر خطبہ پڑھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والارحام، قطع رحمی سے بچو،
چونکہ یہ آیت مبارکہ خطبے میں کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ سورۃ نساء کی پہلی آیت مبارکہ، چونکہ ایک کنبے کی اور ایک نئے رشتے کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، ایسے ہے نا، ایک کنبے کی اور رشتہ داری کی ایک بنیاد ڈالی جا رہی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرا رہا ہے کہ رشتے کو قائم رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داری کو ختم کرنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بے شک وہ نمازیں پڑھتا ہے، بے شک وہ روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بے شک شب بیداری بھی کیوں نہ آ جائے۔ شب بیداری، یہ شب بیداری، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، جتنی بھی راتیں ہیں تب مغفرت ہوگی، پہلے اصلاح کر کے بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی سرور کائنات فرماتے ہیں یہ عبادات تب قبول ہوتی ہیں۔ لا يدخل الجنت قاطع، ہم نے یہ تصور کر لیا ایک رات جاگ لو ساری زندگی گناہ کرتے رہو، یہ تصور کہاں سے اسلام نے دیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل ہے، ہر ایک کی مغفرت ہو جاتی ہے شب قدر، لیلۃ القدر، جب وہ اصلاح کر کے بیٹھا ہوتا ہے، مگر جو رشتہ داری کو قطع رحمی کرنے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایک آدمی مسکین ہے، اس کو تم 10 روپے دیتے ہو اور مسکین ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک نیکی عطا کرتا ہے، اگر وہ مسکین حاجت مند اگر رشتہ دار کو دو اللہ ڈبل اجر عطا کرتا ہے، ایک وہ صدقہ کرنے کا، ایک خرچ کرنے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء کرام نے فرمایا آپ اپنی مال کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اگر رشتہ دار بھائی غریب ہے، پڑوس میں رہتا ہے، بھائی ہے، کزن ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، پھپھو ہے، رشتہ دار ہے، وہ غریب ہے، آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں دی، آپ نے اس کو صدقہ نہیں کیا، جا کر کسی اٹھا کر کسی اور شہر میں دے کر آئے، یا کسی اجنبی کو آپ نے ترجیح دی ہے، وہ زکوٰۃ منہ پر مار دی جاتی ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، صلہ رحمی کا لحاظ نہیں کیا۔ بھائی غریب ہے تو اس کو ترجیح دیں، چاچا غریب ہے تو اس کو ترجیح دیں، کزن غریب ہے تو اس کو ترجیح دیں، رشتہ دار جب وہ غریب ہیں، حاجت مند ہیں تو ان کو ترجیح دیں۔ خیرات اور صدقات، زکوٰۃ اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کو ترجیح دیں گے، وہ نہ صدقہ قبول ہوتا ہے نہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے صلہ رحمی کا لحاظ ہی نہیں رکھا۔ میرے نبی سرور کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا کرتا ہے، ایک تو وہ خرچ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آج ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ لڑا ہوا ہے، رشتہ دار کے ساتھ بولتا نہیں ہے۔ سنیے مسلم شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6402، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم یقطعون واحسن الیہم ویسیئون واحلم عنہم ویجہلون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ نہیں کرتے، میں ان کی خوشی میں شریک ہوتا ہوں لیکن وہ نہیں شریک ہوتے، میں ان کی غمی میں شریک ہوتا ہوں لیکن وہ نہیں آتے، میں ان کے ساتھ حوصلہ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن میرے ساتھ وہ جاہلانہ آمیزش والا، جاہل جو لوگ جس طرح رویہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، یعنی میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، وہ میرے غم میں شریک نہیں ہوتے، خوشی میں شریک نہیں ہوتے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سنو، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صلہ رحمی کریں تب تو صلہ رحمی کرے، تو پھر یہ تو عدلے کا بدلہ ہو جائے گا نا، اللہ کی رضا کدھر جائے گی؟ یا رسول اللہ اللہ کی رضا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا یہ ہے سل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ داری کو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ، یہ ہے اللہ کی رضا۔ اب اگر وہ صلہ رحمی کریں، حسن سلوک کریں تب تو کرے، یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ہو جائے گا، اللہ کی رضا تو نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار تم سے دور بھاگتا ہے تو اس کے قریب جا، وہ رشتے کو توڑتا ہے تو رشتے کو جوڑ۔ خدا کی قسم جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے سامنے تجھے بلند کرے گا، وہی اللہ کے ہاں مرتبے والا ہوگا، وہی اللہ کے ہاں عظمتوں والا ہوگا قیامت کے دن، جس کی وجہ سے رشتے جڑتے ہیں۔ جو رشتوں کو جوڑتا ہے، رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اپنا دل سے انا ختم کرتا ہے، کینہ ختم کر دیتا ہے، بغض ختم کر دیتا ہے، اپنی انا کو مٹا دیتا ہے، رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ ایسے شخص کو سب پر بلند فرمائے گا۔
حدیث مبارکہ میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ یوم القیامت، جس نے رشتوں کو جوڑتے ہوئے عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، اس نے رشتوں کو جوڑے جوڑے رکھا، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ ایسے شخص کو بلند فرمائے گا۔ اپنی انا کو نکال دیا کریں، اگر بھائی روٹھا ہوا ہے، ظلم اس کی طرف سے ہے، زیادتی اس کی طرف سے، کوئی بات نہیں، تو ذرا عاجزی کر کے تو دیکھ، قیامت کے دن اللہ بلند فرمائے گا۔ وہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملک کوڈی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ اس شعر کو یاد کر لیں، جتن جتن، بولیے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملک کوڈی پیندا ہارن دا۔ وہ مجھے بات ضمن یاد آگئی، وہ حضرت جنید تھے نا، پہلوان تھے، ہاں جی پہلوان تھے، بڑے مننے تنے پہلوان تھے، مشہور پہلوان تھے، بادشاہ نے رکھا ہوا تھا، 4 کلو روزانہ دودھ پیتا تھا اور بکرے کا گوشت بھی 4 کلو کھاتا، اتنا بڑا مشہور پہلوان، بادشاہ کو شوق تھا، اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو ایک دن سید زادہ تھا، گھر میں افلاک تھی، بھوک تھی، گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، 3 دن گزر گئے تھے، اور اس نے مانگنا معجوب سمجھا، کیونکہ جو سید ہوتے ہیں، جو صحیح سید ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے نہیں، وہ تو عطا کرتے ہیں۔ تو اعلان ہو گیا کہ کون ہے جو اس جنید کا مقابلہ کرے۔ وہ میرے جیسا دبلا پتلا کمزور بالکل مختصر سا آدمی تھا، وہ سید زادہ تھا، وہ بھی پہلوان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، کہنا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہاں جنید، کہاں یہ دبلا پتلا پہلوان، آج دیکھتے ہیں اس کی ہڈیاں کیسے ٹوٹتی ہیں۔ وہ چلتے چلتے ہوئے جنید پہلوان کے قریب گئے، جس طرح پہلوان آپس کے اندر ہاتھ لگاتے ہیں نا، ملاتے ہیں، ہاتھ سینے سے ملتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان کا۔ تو اسی طرح سید زادہ جنید کے قریب گیا اور اس کے کان میں تھوڑی سی مختصر سی بات کی، میں کوئی پہلوان شہلوان نہیں ہوں، میں سید زادہ ہوں، اور 3 دن ہو گئے ہیں، میرے گھر میں فاقہ ہے، تو میں نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا، آج میری خاطر ہار مان لے، جب قیامت کا دن آئے گا شفاعت کروا کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میری خاطر ہار مان لے آج میری اللہ۔ اب جنید ہے، اس کی عزت کا سوال ہے، اس کی نوکری کا بھی سوال ہے، اس کی پہلوانی کا سوال ہے۔ اس نے دل میں سوچا کوئی بات نہیں، یہ سید زادہ ہے، ایک دن کی ہم اس کی خاطر ہار مان لیتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں جان بوجھ کر پاؤں کو پھسلاؤں گا اور تو میرے سینے پر چڑھ بیٹھنا، لوگ تیری خدمت کر دیں گے، کیونکہ لوگ پھر انعام دیتے تھے نا، خدمت کرتے تھے۔ چنانچہ شروع ہوئی پہلوانی، تو جنید نے منصوبہ کے تحت اپنا پاؤں نیچے پھسلا دیا اور سید زادہ سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ بادشاہ آپے سے بیر، یہ کیا ہو گیا، ایک دبلا تبلا پہلوان کمزور، ایک اس جنید کو اس نے گرا دیا، نہیں اس کا کوئی پاؤں پھسلا ہوگا، دوبارہ کشتی ہوگی۔ تو چنانچہ دوبارہ کشتی ہوئی، تو پھر بھی ایسے ہوا، اس جنید نے سید زادے کو کسی طریقے سے سینے پر بٹھا دیا، پھر اس نے کہا نہیں 3 مرتبہ کشتی ہوگی۔ جب 3 مرتبہ کشتی ہوئی، پھر بھی جنید نیچے ہار مان کر سید زادہ کو اوپر بٹھا دیتا ہے۔ بادشاہ نے نوکری سے نکال دیا، دفع ہو جا، تو حرام خور ہو گیا ہے، 4 کلو روزانہ دودھ پیتا ہے، 4 کلو بکرے کا گوشت کھاتا ہے، تو نے میری عزت کو خاک کے اندر ملا دی۔ جنید روتا ہوا اپنے گھر کے اندر گیا، رات کو سو گیا، لیکن خواب کے اندر آقا دو جہاں کا دیدار نصیب ہوا۔ ہاں جی، خود تو سو گیا لیکن قسمت جاگ ہوئی، خواب کے عالم میں میرے نبی نے دیدار کروایا، فرمایا جنید تو نے میری خاطر، میری خاطر، میری آل کی خاطر تو نے ہار مانی ہے، میں محمد تم کو ولایت کا تاج تیرے سر پر سجانے کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اسی دن سے وہ جنید نہ رہے، بلکہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، ولایت کا تاج سر کر، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، کیا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا ملک کوڑی پیندا ہارن دا۔ اگر بھائی زیادتی اس کی طرف سے ہے، ظلم اس کی طرف سے ہے، ناچاکی اس کی طرف سے ہے، خدا کی قسم آپ اپنی ہار مان کر انا کو ختم کرتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے جب اس کے گھر میں جا کر جب اس کو سینے سے لگاؤ گے، یہ عمل تم زمین پر کرو گے، اللہ عرش بری پر خوش ہو جائے گا۔
انا کو ختم کر دیں، رشتہ داری کو جوڑے رکھیں۔ تو میرے نبی آقا دو جہاں نے فرمایا وہ رشتوں کو توڑتے ہیں تو رشتوں کو جوڑ، قیامت کے دن اللہ تجھے بلند فرمائے گا۔ رشتہ داری کو ختم کرنا یہ بدکار لوگوں کا طریقہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فرمایا یہ بدکار فاسق فاجر لوگ اگر ان کو اقتدار دیا جائے نا، اگر ان کو حکمران بنایا جائے، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، قریب ہے اگر تم کو والی بنایا جائے تو أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین پر فساد کرو گے، وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتہ داروں کو ختم کرو گے، رشتہ داری کو توڑ ڈالو گے۔ تو قرآن بیان کر رہا ہے کہ رشتہ داری کو ختم کرنا، قطع تعلق کرنا، یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ کس کا؟ بدکار جو فاسق لوگ ہیں۔ قرآن پاک کے پہلے سپارے کے اندر واضح طور پر اللہ نے فرمایا اِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، آگے کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فرمایا فاسق لوگ، جو بدکار لوگ، فاسق لوگ، فاجر لوگ، ان کی پہچان ہے، یہ ان کی علامت ہے، یہ ان کی نشانی ہے، وہ اللہ کے عہد کی پاسداری بھی نہیں کرتے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور رشتہ داری کا بھی پاس نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا رشتہ داری کا لحاظ فرمایا۔ ابو سفیان ابھی کافر ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا اور مخالف ہے، دشمن ہے، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے۔ مکہ کے اندر جب قحط سالی پیدا ہوئی، یہی ابو سفیان چلتا چلتا ہوا حضور کی بارگاہ کے اندر آیا، کہنے لگا میں اللہ کا بھی واسطہ دیتا ہوں، اپنے رشتہ داری کا واسطہ پیش کرتا ہوں، آپ دعا مانگیں یہ قحط سالی دور ہو جائے۔ اب دیکھیے میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کا لحاظ کیا، وہ رشتہ دار تھا، اس نے رشتہ داری کا واسطہ دیا، میں اللہ کا واسطہ بھی دیتا ہوں، اور جو آپ کا ہمارے ساتھ جو رشتہ ہے، رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں یہ قحط سالی مکے سے دور ہو جائے۔ تو میرے آقا دو جہاں بے شک وہ کافر تھا، فاسق تھا، اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن میرے نبی نے رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے کہنے پر دعا مانگی، اللہ نے حضور کے صدقے مکہ سے قحط کو دور فرما دیا۔ یعنی میرے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار خواہ وہ کافر بھی تھے تو میرے نبی آقا دو جہاں نے حتی الامکان اس کی پاسداری فرمائی ہے۔ حضرت غزوہ بدر کے اندر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کو رسیوں کے ساتھ اس طریقے سے باندھ دیا گیا، اور میرے نبی آقا دو جہاں کے کمرے کے ساتھ پڑاؤ کے ساتھ ان کو بھی رکھا گیا، کس کر باندھ دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا صحابہ میرا چچا عباس بے شک وہ کافر ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اس کی رسیاں کس کر اس کو باندھی گئی ہے، تو وہ ساری رات کراہتا رہا، اور اس کے کراہنے کی وجہ سے میں محمد کو بھی نیند نہیں آئی۔ اللہ دیکھیے غیر مسلم ہے لیکن رشتہ دار ہے، چچا، اور سرکار نے اس کا بھی لحاظ رکھا، پاسداری کی۔ اگر کہو مشورہ دو تو میں اسے فدیہ لے کر اس کو آزاد نہ کر دوں، اتنا لحاظ ہے رشتہ داری کا۔ اب ترغیب و ترہیب کی ایک حدیث مبارک ہے، اس کے اندر آئیے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو میرے آقا دو جہاں سرور نے فرمایا جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اس محفل میں نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے۔ یہ اتنا سخت وعید ہے۔ میرے نبی آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا لفظ جملہ نہیں بولا، وہ میرے نبی تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں نا، آپ تو سب کے لیے رحمت بن کر آئیں، لیکن اس محفل میں، اس مجلس میں میرے آقا دو جہاں نے فرمایا جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اس محفل میں نہ بیٹھے، مجلس میں نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فوراً کھڑے ہو کر باہر سے نکل گئے، اور خالہ ان کی ناراض تھی، جب حضور کا یہ فرمان سنا فوراً ان کو جا کر رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو راضی کیا اور پھر واپس آ گیا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ فرمایا اس لیے میں نے کہا کہ جس جگہ کے اوپر جو قطع رحمی کرنے والا جس محفل میں بیٹھا ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہی نزول ہو جائے۔ اللہ اکبر، دیکھو کتنا لحاظ ہے رشتہ داری کا۔ جہاں قاطع رحم ہوتا ہے
یہی رشتہ جب اللہ حدیث مبارکہ میرے سامنے، بخاری آخری حدیث سن لیجیے، میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قامت الرحم، تو پھر یہ جو صلہ رحمی کا والا رشتہ ہے یہ کھڑا ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا۔ عرض کی باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جب وہ فراغت ہوگی، اللہ اپنی شان کے مطابق فارغ ہو گیا، حتی اذا فارغا، تو قامت الرحم، یہ صلہ رحمی کھڑا ہو گیا رب کی بارگاہ میں۔ عرض کی باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا تیرے لیے حکم یہ ہے جو دنیا میں تجھے جوڑے گا میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ پاسداری رشتوں کی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ نے ماشاءاللہ طویل یہ رشتہ داریوں کے حقوق اور صلہ رحمی کے بارے میں سنا۔ امید ہے ابھی دو دوست احباب اور ہماری بہنیں خواتین جو سن رہی ہیں وہ اپنی اپنی اصلاح کریں گے۔ اگر کوئی رشتہ دار اگر ناراض ہے تو کوئی نہیں، چل کر جایا کریں، ان کو راضی کر لیا کریں۔ آپ جب حج پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولی، جب آپ حج پر جاتے ہیں جی ہر ایک رشتہ دار کا دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمارا حج، بولیے، ہمارا حج قبول ہو جائے۔ یہ یاد رکھیں حج کے دوران صرف ایک رات وہ عرفہ کی رات ہے، حج کی رات، اس وقت رب العالمین کی رحمت بندوں کے قریب آتی ہے۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے کہ ہر رات رب کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ حج کے دوران دروازہ کھٹکا کر ہر ایک کو راضی کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں۔ جس کی کو حق دلوانا ہے، حق دینا ہے تو اس کو یہ دیتے ہیں، ظلم زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تاکہ ہمارا حج قبول ہو جائے۔ وہ تو صرف ایک رات رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کے قریب آتا ہے۔ رمضان کی ہر رات رب العالمین اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کے قریب آتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔